دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کے دور میں اس دنیا میں صرف ایک ہی یہودی ملک ہے جسے اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1948 کے پہلے یہودیوں کا کوئی بھی ملک نہیں تھا اور دنیا کا ہر ایک یہودی ڈر کے سائے میں جیا کرتا تھا۔ آخرکار 1948 کے پہلے یہ جو یہودی اسرائیل میں رہتے ہیں وہ اس سے پہلے کہاں رہا کرتے تھے؟ دوستوں، اگر ہم 1948 کے پہلے کی ہسٹری پڑھیں گے یہودیوں پر ظلم کی، تو اس میں سب سے پہلا نام ہمیں ایڈولف ہٹلر کا ملے گا۔ وہی ایڈولف ہٹلر جس نے جرمنی پر راج کیا اور اس یدھ کا کارن بنا تھا۔ دوستوں، ہٹلر وہی انسان تھا جس نے آج سے 75 سے 80 سال پہلے 1 کروڑ 10 لاکھ سے بھی زیادہ انسانوں کا قتل کر ڈالا تھا، جس میں 60 لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کا قتل کر دیا گیا تھا، اور ان 60 لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کو صرف اور صرف 4 سے 5 سال کے اندر قتل کر دیا گیا تھا۔ دوستوں، ہٹلر کو یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ آپ اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہٹلر کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ پوری دنیا سے ان یہودیوں کی آبادی کو ختم کرنا۔ دوستوں، ہٹلر کے اس فیصلے سے جرمنی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ہل گئی تھی۔ دوستوں، ہٹلر اپنی تقریر سے لوگوں کو ابھارنے کا ایک بڑا ہی ہنر رکھتا تھا۔ وہ جہاں پر بھی اپنی اسپیچ دیتا تھا وہیں پر لوگ ہٹلر کے دیوانے ہو جاتے تھے اور لوگ اسے ایک مسیحا کے طور پر سمجھنے لگتے تھے۔ دوستوں، ہٹلر نے لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھڑکایا اور انہیں بتایا کہ یہودی ایک غدار قوم ہے۔ ہٹلر کا ماننا تھا کہ پہلے وشو یدھ میں یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کی ہار کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ یہودی ہے، کیونکہ یہودی جو خود جرمنی میں رہا کرتے تھے انہوں نے جرمن کا ساتھ نہ دے کر اندرونی طور پر ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ غداری کی۔ ہٹلر کا یہ بھی ماننا تھا کہ جرمن ہی ایک ایسی قوم ہے جو پوری دنیا میں حکومت کرنے کے قابل ہے، اور ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے ہم غلام قوم کو ہی ختم کر دیں، کیونکہ یہ دیش کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ دوستوں، اس دور میں یہودی بھی بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہٹلر یہودی قوم کو غدار کے ساتھ ساتھ ایک گھٹیا اور غلام قوم بھی سمجھتا تھا۔ دوستوں، ان وجہوں کے ساتھ ساتھ ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ہٹلر عیسائی مذہب کا تھا اور وہ یہودیوں سے نفرت کیا کرتا تھا۔ دوستوں، آج بھلے ہی 40-50 سال سے عیسائی اور یہودیوں کا دوستانہ ہے، لیکن جنم جنم سے ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ ان وجہوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہٹلر کا ماننا تھا کہ ہمارے مسیحا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی علماؤں دوارا ہی سولی پر چڑھایا گیا۔ دوستوں، آج کے دور میں بھلے ہی سب نارمل ہو گیا ہو، لیکن اسی وجہ سے عیسائی اور یہودی کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ دوستوں، جب ہٹلر نے جرمنی کی حکومت سنبھالی تو جرمنی میں رہنے والے یہودیوں پر طرح طرح کی پابندی لگانی شروع کر دی۔ سب سے پہلے ہٹلر نے ایک قانون بنایا کہ یہودیوں کو اپنے نام کے آگے ایک ایسا ورڈ لگانا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے۔ یہودی مرد کو اپنے نام کے آگے اسرائیل لگانا ضروری تھا، تو یہودی عورتوں کو اپنے نام کے آگے سارا لگانا ضروری تھا، جس سے ان کے یہودی ہونے کی پہچان ہو سکے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی پاسپورٹ ضبط کر لی گئی اور اس کے پاسپورٹ میں ایک مہر لگا دی، جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ پاسپورٹ عام جرمن کا نہیں بلکہ ایک یہودی کا ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، دھیرے دھیرے یہودیوں سے سرکاری نوکری چھین لی گئی اور پرائیویٹ نوکری میں بھی انہیں اونچی پوسٹ پر نہیں بٹھایا جاتا۔ پھر تھوڑے وقت کے بعد پھر ایک نیا قانون بنایا گیا جس میں ہر ایک یہودی کو اپنے کپڑے پر ایک ایسا بیج لگانا پڑتا تھا جس سے دور سے اس کی پہچان ہو سکے کہ یہ بندہ یہودی ہے۔ اس کے بعد کپڑے پر ہی نہیں بلکہ گھر پر بھی ایسا لوگو بنایا گیا جس سے یہودی کے گھر کی پہچان ہو سکے۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے یہودیوں کا جرمنی میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کبھی ان کی بستی میں آگ لگا دی جاتی، تو کبھی گھر میں، تو کبھی دکانوں میں۔ یہودیوں پر اصلی خوف کا پہاڑ تو 1939 یعنی 1939 سے ٹوٹا، جب سارے یہودیوں کو پکڑ کر کیمپوں میں بھرنا شروع کر دیا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا اور ان سے کام بھی کروایا گیا۔
اور سب سے مشہور کیمپ وہ تھا جو پولینڈ میں موجود تھا۔ اسی کیمپ میں لاکھوں یہودیوں کو زہریلی گیس چھوڑ کر مار دیا گیا۔ دوستو، ہٹلر کی جو خفیہ ایجنسی تھی اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ پورے یورپ سے چن چن کر یہودیوں کو پکڑ کر لائے اور پھر انہیں کیمپ میں ڈال دیا جاتا۔ اور اس کیمپ میں بڑے بڑے ہال تھے جنہیں گیس چیمبر کہتے ہیں، اور پھر ان میں زہریلی گیس چھوڑ کر انہیں مار دیا جاتا۔ دوستو، اسی طرح ہٹلر نے 4 سے 5 سال میں 60 لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ حالانکہ دوستو، دوسرے ورلڈ وار میں ہٹلر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس سے ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی۔ ہٹلر کے مرنے کے بعد یہودیوں کی جان میں جان آ گئی تھی۔ دوستو، اسی ظلم و ستم کے بدلے میں ملی ہوئی ہمدردی کا یہ نتیجہ تھا کہ بہت یورپی دیشوں نے مل کر انہیں فلسطین کا ایک حصہ دے دیا تھا، جسے اسرائیل کا نام دیا گیا تھا۔ دوستو، آپ لوگوں کے من میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ یہ یورپی دیش عربی ملک کی زمین یہودیوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ بات ہے ترکی کی سلطنت اوٹومن امپائر کی، جس کی سلطنت 42 دیشوں تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں فلسطین بھی آتا تھا۔ دوستو، یہ 1914 سے 1918 کے بیچ فرسٹ ورلڈ وار چل رہا تھا اور ترکی یعنی کہ اوٹومن امپائر وشو یدھ لڑ رہا تھا، تو اس سمے اوٹومن امپائر بہت طاقتور ہوا کرتا تھا، جس سے یورپی حکومت بھی ڈرتی تھی۔ جہاں برٹش فرینک ورلڈ وار میں اوٹومن امپائر کو ہرانا چاہتے تھے، وہیں عرب لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک الگ ملک بنے جس کی سیما یمن عمان سے فلسطین تک ہو۔ وہیں برٹین نے عرب ملکوں سے کہا کہ تم اوٹومن امپائر کو ہرانے میں ہماری مدد کرو تو ہم تمہیں فلسطین کا ایریا دیں گے۔ دوستوں، اس وجہ سے اوٹومن امپائر حد سے زیادہ کمزور پڑ گیا اور ورلڈ وار ہار گیا، اور فلسطین کا ایریا برٹش یعنی برٹین کے قبضے میں آ گیا، اور 1948 تک یہ برٹین کے قبضے میں رہا۔ جب ہٹلر کے ڈر سے یہودی امریکہ اور یورپ میں بھاگ رہے تھے، تو یورپی دیشوں نے یہودیوں کو فلسطین رہنے دیا اور انہیں ایک ایریا دے دیا جس کا نام اسرائیل رکھا گیا، جس سے مسلم دیشوں نے بہت آپتی جتائی۔ تو برٹش یہاں سے بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ تم فلسطین اپنا الگ دیش بنا لو اور تم اسرائیل اپنا الگ دیش بنا لو۔ دوستو، اسرائیل دھیرے دھیرے فلسطین پر قبضہ کرتے چلا گیا۔ بھلا دوستوں، یہ برٹین کون ہوتا ہے حصہ بانٹنے والا؟ اگر حصہ بانٹنا ہی تھا تو یونائٹڈ کنگڈم میں سے ایک حصہ دے دیتا، برٹش، برٹین، گریٹ برٹین یا پھر انگلینڈ، ان چاروں میں سے ایک دے دیتا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا خاتمہ ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ سبسکرائب ضرور کریں۔